خدا کے واسطے گیس کا بل آ جائے محلے میں بھاگتا پھرتا ہے گیس کا بل تیرا کتنا آیا تیرا کتنا آیا. علاقے کے اندر کوئی کام ایسا ہو جائے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے چوک پہ آ جاتا ہے اور صدیقہ کائنات کو اس کے ابا صدیق کو کتنی گالیوں سے نوازا جا رہا ہے. کس کے دل پہ کس کے جسم پہ چوری کی کس کے دل پہ اثر ہوا کس کو دھچکا لگا. اللہ اکبر. مدینے بیت المقدس کا عیسائی مان گیا یہ محمد کا عمر ہے. نہیں مانا تو آج کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں مانا ہے. میں نے کہا وہ لاؤ جس کے 12 پیوند والا کرتا جس نے پہنا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے. حضرت سعد بن وقاص ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے روک لیا. عمر ہاتھ جوڑتے ہیں تیرے آگے کیا ہے؟ کہتے ہیں نیا کرتا ہم لے کے آئے تھوڑی دیر کے لیے پہن لے. بڑے بڑے پادریوں کا سامنا ہوگا بڑے بڑے عیسائیوں کا سامنا ہوگا بڑے بڑے شہزادوں عیسائیوں سے ملے گا شہزادوں سے ملے گا. حضرت عمر نے کہا اگر اسلام کو ترقی عزت ملتی ہے تو کرتا پہننے میں کوئی حرج نہیں. فرمایا میں سواری سے اترا اور میں نے اتر کر پرانا کرتا اتارا اور نیا کرتا پہن لیا. ابھی میں نے وہ لاغر کمزور سی اونٹنی سواری کے اوپر اس کی رکاب میں پاؤں رکھا تھا. نیند کا جھٹکا لگا میں سواری پہ گرا چیخے مار دے نیچے اترے. فرمایا سعد نیا کرتا تجھے مبارک ہو مجھے پرانا کرتا دے دے. سعد کہنے لگے کیا ہوا؟ ابو عبیدہ مجھے بڑے نئے کرتے پہناتا تھا دیکھ کہا دل ٹوٹ گیا. کیا ہوا؟ ابھی میں نے رکاب پہ پاؤں رکھا مجھے نیند کا جھٹکا لگا مجھے فاطمہ کے اپنے کی خواب میں زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا عمر کیا ہو گیا؟ محمد کی فقیری چھوڑ کے امیری اختیار کر لی. عمر اللہ کی قسم اللہ پاک نے عزت والا پیوند والے کرتے بھی عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. جب 12 پیوند والا کرتا پہن کے بیت المقدس کے دروازے پہ گئے سارے عیسائی سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور چابی بیت المقدس کے دروازے کے تالے کھلا کے آگے کر دی. فرمایا عمر ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ تیرے سر جو ٹکرائے گا 5 ہو جائے گا. عزت اسی میں ہے کہ چابی تیرے ہاتھ پہ رکھ دے جان بھی بچ جائے گی. عمر دروازے کھولنا تیرا کام اذانیں دے کر نمازیں پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا تیرا کام ہے. آج کے بعد کوئی عیسائی تجھے بیت المقدس کے ارد گرد نظر نہیں آئے گا. نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان فاروق اعظم. نعرہ تکبیر. وہ کردار ساری دنیا کا کفر میرے سے مانگ رہا ہے. مجھے بتاؤ میں کس کا گھر پیش کروں؟ بڑی گالا سے لے کر توبہ ٹینک سن تک بتاؤ میں کس کا گھر پیش کروں جو اپنے آپ کو سیرت کے آئینے میں ڈھال دے جو اپنے آپ کو نبی کی زندگی میں ڈھال دے. نوجوانوں خدا کے واسطے اپنے پہ رحم کرو. ذکر تم آج کس کا سننے آئے ہو؟ جس کو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کے پھول کا. آج میرے عزیزوں عدالتوں میں جا کے دیکھ لو مولانا جھاوریاں کے اندر 10 محرم کو میں میلسی کے اندر 10 محرم کو میں پنڈی بھٹیاں کے اندر 10 محرم کو 3-4 پروگراموں میں بھاگتا پہنچا. ہر جگہ جا کر میں نے ہر جگہ جا کر یہی سوال کیا تو کس حسین کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو؟ کہتے مولوی صاحب کمیٹی والوں سے کہتے ہو بیان جلدی شروع کرا دینا. کیوں؟ صبح میں اٹھ کے 8:30 بجے عدالت میں جانا ہے. ابا مر گیا تھا نا بھائی کے حصے میں زیادہ زمین آ گئی میرے بھائی پہ مقدمہ کرا رکھا ہے. ڈوب کے مر جا بیٹھا ذکر حسین پہ اور پرچے بھائی پڑھ کے آ رہا ہے عدالتوں کی پیشی بھگت رہا ہے. کس حسین کا ذکر سن رہا ہے کس حسن رضی اللہ عنہ کا ذکر سن رہا ہے. دونوں بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی. ناراض ہو گئے دونوں. 3 دن ہو گئے ایک دوسرے سے بولتے کوئی نہیں. فاطمہ کے نور نظر علی کے بچڑے نبی کے نماز سے مسجد میں آتے ہیں. ایک نماز پڑھ کے ادھر جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے. جب تیسرے دن عصر کی نماز کے بعد دیکھا حضرت حسین نے بھائی حسن نہیں آیا کاغذ قلم منگوایا اور حضور علیہ السلام کی حدیث لکھی. بڑے بھائی السلام علیکم کہ آپ کو نام پاک کی وہ حدیث یاد نہیں؟ فرمایا مومن ہی کوئی نہیں جو اپنے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہو. اے بھائی میں صلح کرنے کے لیے دروازے سے باہر آ گیا جلدی کر یہ رکا پڑھ کر تو بھی واپس آ جا. نیچے حدیث لکھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صلح کرنے میں پہل کرے گا پہلے جنت میں جائے گا. یہ حدیث مجھے آتی ہے اگر میں پہل کرنے کے لیے تیرے دروازے پر آ گیا قیامت کا دن ہوگا حوض کوثر پہ نانا ابا کھڑا ہوگا میں پہلے جنت میں جاؤں گا. اللہ اکبر. میرے نانے نے تجھے پوچھ لیا کیا
دکھائے گا. اس لیے میرے بھائی یہ حدیث پاک سن کر جلدی دروازے پر آ جا. میں مائک پھیلا کے کھڑا ہوں, آپ میرے گلے سے لگ جا تاکہ صلح کے اندر بھی پہل تو کر لے, تیرا میرا ملاپ بھی ہو جائے. قیامت کا دن ہوگا, حوض کوثر کے پاس سے جب تو گزرے گا, اور میرا بھائی پہلے تو جنت میں جائے گا, بعد میں تیرا چھوٹا بھائی حسین جنت میں جائے گا. یہاں تو آگے کا آگا بگڑا پڑا ہے. ہلکی سی لڑائی آپس کے اندر ہو جائے, کہتے ٹھیک ہے یار اسی صلح کر لی, لیکن اجتماع میں تیرے سامنے نہیں آنا, تو میرے سامنے نہ, یہ صلح ہے. برادری مل کے بھائیوں میں صلح کرا رہی ہے, اور صلح کرتے ہوئے آپس کے اندر اٹھے پھونک پھا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی تسی صلح کراتی, اسی تانوں بڑھ کے سمجھ کے چھوٹیاں گلاں بن رہیاں, لیکن سانو ایک دوسرے دے بیاہ تے آن تے مجبور نہ کریا جے, ایک دوسرے دی غمی خوشی تے آن تے مجبور نہ کریا جے. ساڈا جدوں دل ہوے گا آ جا گے, تسی مجبور نہیں کرنا. چاچا جی اے تیری داڑھی نو ہاتھ دے, اصل تیری بات مان لی, یہ صلح ہے. جاؤ ماں باپ سے جا کے پوچھو کہ تمہارے تائے چاچوں نے, تمہاری پھوپھیوں نے, تمہارے ماموں نے, تمہاری خالہوں نے, تمہاری ماسیوں نے کیا بگاڑا تھا کہ تم نے جیتے جی اپنا رشتہ اپنے باپ سے توڑ دیا. ماں کہتی ہے میں دیکھ کے جانا ہے, پراواں نوں ملن جانا ہے. اللہ, باپ کہتا ہے میرے تو نہ پوچھ, بڑے تو پوچھ. بڑے سے جا کے کہتی ہے پترا تیرے مامے دے گھر جانا ہے. کہتا ابا خبردار, اگر مامے نے گھر تو بڑی دیر میں تیرا میرا تعلق کوئی نہیں. چاچا تایا دروازے پر آ گیا, جوان بھتیجا سامنے سے گزر کر پوچھوں گا تاؤ دے گئے, اشارے کر کے جا رہے ہیں کہ یہ حضور کی اور آل رسول کی یہ سیرت ہے. لڑ لڑ کے پورے پاکستان کے اندر تباہی مچا دی. ایک کہہ رہے ہیں صحابہ والے, ایک کہہ رہے ہیں اہل بیت والے, ایک کہہ رہے ہیں صحابہ اور اہل بیت والے اکٹھے ہیں. اتنا بڑا تماشا پاکستان کے اندر کھڑا کر دیا. مغربی دنیا میں ہماری فیس بک جس کی بنیاد رکھنے والے انگریز ہیں, جو چلتی وہاں سے ہے, کیا ہمارے پر یہ ہمارے کلپس جس پہ گالیاں کھڑے ہو کر کرسیاں توڑ رہے ہیں, ممبر توڑ رہے ہیں, اللہ اکبر, ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں, کیا ہمارے اس تعصب سے کافی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں؟ ماں باپ گھر کے اندر پریشان, اولاد پریشان, بہن دروازے پر آئی, بھائی کے گلے سے لگ کے رونے لگ گئی, پیر کے ماتھے کو چوم رہی ہے, پسینے کی ہلکی ہلکی شبنم سی ماتھے پہ پڑی ہے. بہن سر سے دوپٹہ اتار کے بھائی کے ماتھے کو صاف کر کے کہہ رہی ہے پیڑا کیڑی میرے تو غلطی ہو گئی, جدوں دی گئی ہے ایک دفعہ فون کر کے میرے تو حال نہیں پوچھا. صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ بہن کا فون آ جائے, بیوی کو پکڑا دیتے ہو. انہیں 10:30 بجے میں فون کیوں کیتا, لگتا ہے پیسے منگنے نے, کہتے تیرا برا ستا پیا. اگر وہ مسلح پہ بیٹھ گئی, اللہ ایسی نیند نہ سنا دے کہ قیامت کی صبح تک اٹھانے والا کوئی نہ ہو. کیا کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ ہم روزانہ 3-4 جگہ بولی صاحب گلا پھاڑ کے رو رو کے, خدا کی قسم اب اتنے قریب سے بھی نظر نہیں آتا, لیکن میرا رونا ہی بند نہیں ہوتا. قیامت کا دن ہوگا, آل رسول اپنا خون اپنے ہاتھوں میں لے کے آئیں گے, میں بھی آنسو لے کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں. یار دیکھو تو صحیح کوئی انصاف ہے. باپ بیٹے سے کہہ رہا تو میرے انصاف کوئی نہیں کیتا, ماں پترا نو کہہ دی تو میرے انصاف نہیں کیتا. کل قیامت کے دن حضور رونے لگ گئے اور ہماری طرف اشارہ کر کے رو کے کہہ دیا کہ اللہ اس امت نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا, بتاؤ کہاں جائیں گے؟ جس کو جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا, آج اسی کو تیرے ملک کے اندر کافر قرار دیا جا رہا ہے. ایک عقیدہ تیرا حیات النبی کا, اللہ اکبر, یہاں بیٹھا ہے ڈاک لے کے فرشتہ حضور کے روزے میں جا رہا ہے. میرے عزیزو, جب پاکستان کے اندر صحابہ اکرام کو کے خلاف بول بول کر فضا کو گند آلودہ کرتے ہوں گے, کیا فرشتے پیغام لے کے حضور کے روزے میں نہیں جاتے ہوں گے؟ ابو بکر رو کے کہتے ہوں گے یا رسول اللہ, میرے امتیوں نے آج پھر مجھے گالیاں دی, خدا پاک کی قسم ہے
بچے کو گلی میں دوسرے گلی کا بچہ مارے، ماں کہتے پترا چپ کر جا، پیوڑ آمن دے، وہ تیرا بدلہ لے کے آئے گا۔ جب رحمت والے نبی سے صدیق عمر عرض کرتے ہوں گے، پورے 10 جگہ محرم سے لے کے 10 محرم تک چوکوں میں چوراہوں میں ہمیں گالیاں دی، کملی والا بھی دلاسے دے کے کہتا چپ کر جا، میدان محشر دھیان دے، تیرا خدا بدلے دے گا۔ کون؟ حسین رضی اللہ تعالی، کربلا کے میدان میں جس کے بیٹے نے اپنے باپ کے گلے پہ چھرا چلتے دیکھا ہو، کہتے میرے نال گل نہ کرنا، میری اکھاں خون اتر آیا، ایک دفعہ میرے پیو دا قاتل میرے سامنے آ جاوے صحیح، دیکھ میں کی کراں گا۔ کربلا کا واقعہ ہو گیا، امام زین العابدین نے ہنسنا ہی چھوڑ دیا۔ مدینے پاک کے اندر جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جب امام زین العابدین اپنی پھوپھی کے ساتھ حضور کے روضہ انور پر آئے، حضرت علی کی گھر والی، اللہ اکبر، حضرت علی کی گھر والی ان کی دادی جان نے، حضرت علی کی سیدہ فاطمہ کے علاوہ بھی کئی شادیاں تھیں، ان کی دادی جان اپنے بچوں کا، اپنے خاندان والوں کا مدینے سے باہر استقبال کرنے کے لیے آئی۔ امام زین العابدین کے 18 سال یا 25 سال عمر ہے، اللہ اکبر۔ جب کربلا کے میدان میں مدینہ کیسے گئے تھے، پوری داڑھی کالی تھی، جب واپس مدینے کے اندر آئے ایک بھی بال کالا نہ رہا، ساری سفید ہو گئی۔ دادی نے اپنے پوتے کا چہرہ دیکھا، دھڑام سے زمین پہ گر گئی۔ امام زین العابدین نے آگے بڑھ کے دادی کو اٹھایا، ابا کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، ابا نے روکے گا، دادی نے روکے گا، اور میرے پوتے بوڑھا کم سے ہو گیا۔ کہنے لگا جب باپ کو تلواروں کے سائے میں سجدہ کرتے دیکھا، امام زین العابدین کی جوانی پر بڑھاپا آ گیا۔ ہمیں تو باداموں والا شربت بانٹنے سے فرصت نہ ملی، اس سال بھی 10 محرم الحرام گزر گیا۔ سیدہ زینب سیمان حضرت حسین نے فرمایا تھا کہ ہمارے ٹکڑوں کو بے شک پرندے اڑا کے لے جائیں، خبردار خیمے سے باہر آ کر اپنا چہرہ نہ دکھانا، نہ روزے پہ نہ روٹھ جائے گا، عرشوں پہ خدا ناراض ہو جائے گا۔ اور میرے عزیزو، آج اسی زینب کی ماننے والی دودھ والا شربت بنا کر بادام ڈال کر روڈ پر بھیج دیا، جا کر یہ دودھ کے گلاس پلا گیا، حسین کی روح والے رسول کو سکول پہنچ جائے گا۔ اگر تجھے حسین کی بہن زینب کا سر پہ دوپٹہ پسند نہیں، چہرے پہ برقع پسند کوئی نہیں، اس کا حیا، اس کی غیرت ایمانی پسند کوئی نہیں، تو اللہ کی عزت کی قسم ہے تجھے دودھ والا شربت بانٹنے کا بھی حق کوئی نہیں۔ یار اس سے بڑی قیامت صغریٰ کیا ہوگی؟ بھائی مر گیا، دوسرا سگا بھائی، ایک ماں کے پیٹ میں پلنے والے ماں جائے، ایک گھر کے اندر بیڑے میں کھیلنے والے، اللہ اکبر، بھائی مر گیا، بیوی کہتی ہے دیکھ اگر اس کے جنازے میں گیا تو بیٹی مجھے طلاق دے کے جانا، یہ ڈرتا ہوا جنازے میں بھی سیدھا جنازہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ پھر پوچھتے ہیں اب قیامت کون سی آئے گی؟ بھائی مر گیا، بھائی نے زمین کے چکر میں بھائی کے جنازے کو کندھا نہ دیا، اس سے بڑی اور پوچھتے ہو کون سی قیامت آئے گی؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنے جوانوں کا، مسلمانوں کا کس کے ہاتھ پہ نہ جا کے تلاش کروں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ امام زین العابدین واپس آ گئے، آپ کے بیٹے کہتے ہیں آپ کی نسل میں امام باقر، آپ کی نسل میں امام جعفر صادق، کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی امام زین العابدین کو ہنستے نہیں دیکھا۔ مختار سقفی کی فوجیں پالی کشتر کی قیادت میں، کوئی مواصلاتی نظام نہیں تھا، کوئی روڈ بنے ہوئے نہیں تھے، کوئی فلائنگ کوچ کا، اسی طریقے سے کوئی اے سی بس کا، کوئی جہاز کا، کوئی فضائی رابطہ نہیں، کوئی ٹیلی فون کا رابطہ نہیں۔ جس طرح پتہ لگتا رہا حسین شہید ہو گئے، وہ امام حسین حضرت حسین کا بدلہ لینے کے لیے میدان سے باہر آنے لگ گئے۔ مختار سقفی نے اپنی فوجیں پالی کشتر کے حوالے کر دی کہ جا کے حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے کے آ۔ اللہ اکبر، ابن زیاد کا تعاقب کر لیا، یہ جان بچا کر بڑا چلاک تھا، بھاگ گیا۔ رات کا اندھیرا تھا، ایسے مکان کی طرف جا لپکا جس مکان میں سے قرآن کی تلاوت کی، نماز کے سجدوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس دروازے پہ کھڑا ہو کے آواز دے کے کہنے
کہنے لگا لگتا ہے نیک لوگ ہو، آج پیاسا تمہارے دروازے پہ کھڑا، کوئی پانی پلاؤ۔ اندر کون تھا؟ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ تھے۔ اپنے باپ کے قاتل کی آواز سنی، سجدے پہ پڑھ کے رونے لگے، یا اللہ، یا باپ کے قاتل کو گرفتار کراؤں یا نانے کی شریعت کا سبق کیوں سناؤں؟ نانے پر تو قرآن آیا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ غصے پر قابو پا جاؤ، غلطی جس سے ہوگی اسے معاف کر دو، اللہ ایسے کام کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے کو نہیں بتایا میں زین العابدین، میرے باپ کو انہوں نے قتل کیا، پانی کا پیالہ بھرا اور پانی کا پیالہ بھر کر ابن زیاد کے سامنے لے کے آئے، چہرے پر نقاب ڈال لیا، چہرے پر نقاب ڈال لیا اور کہا کسی طریقے سے میرا چہرہ نہ دیکھنے پائے تاکہ اس کی پیاس ادھوری نہ رہ جائے۔ بھائی مر گیا، بھابھی بیوہ ہو گئی، یہ 3 بچے نہانے لگے، چاچے نے موٹر بند کر دی۔ یتیم بھائی کی اولاد گھر میں آئی، تائے نے اپنی روٹی پر اپنے فروٹ پر کپڑا ڈال لیا، ان یتیموں کی نظر لگ گئی پیٹ میں درد ہو جائے گا، اور یتیموں کی نظر لگ گئی پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ اگر یتیموں نے آسمان کی طرف رو دیکھ کے رونا شروع کر دیا، ان کی تجھے لگ گئی، خدا کی قسم تیرا یوں ہی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ایک پانی کا پیالہ امام زین العابدین نے ابن زیاد کے آگے رکھ دیا، چہرے پر نقاب ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، آنسو گرتے نظر آ رہے ہیں۔ ابن زیاد کہنے لگا رو بھی رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، اللہ اکبر کہنے لگا پیاس بجھی نہیں، بڑے دل کا صبح کا پیاس ہو گئی، ایک پیالہ اور پلا دے۔ امام زین العابدین روتے اٹھے اور جا کے پانی کا برتن بھرا، جب پلانے لگے اللہ اکبر چیخ نکل گئی، کب تک ضبط رکھتے، کب تک قابو رکھتے، چیخ نکل گئی، چہرے سے نقاب اتر گیا۔ اللہ اکبر ابن زیاد کی امام زین العابدین پہ نظر پڑی، پیالہ چھوٹ گیا، کہنے لگا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ روتے روتے فرمایا تو میرے باپ کا قاتل ہے، اپنے باپ کے قاتل کو پانی کیوں پلا رہے؟ سنو جملہ دل میں لکھ کے لے جانا، اور ساری رات شب جمعہ ہے، رات کو سوچنا فقیر کیا کہہ کے چلا گیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا مہمان ہم تھے، بے زبان تم تھے، پانی پر قبضہ تمہارا تھا، ہم نے تمہارے سے پانی مانگا، تم نے پیالوں میں ہمارا خون پیا، یہ تمہارے خاندان کی ریت تھی، دیس ہمارا، پانی پہ قبضہ ہمارا۔ باپ کا قاتل دروازے پر آیا، اپنے باپ کے قاتل کو ادب کے ساتھ پانی پلایا، یہ ہمارے نانے محمد کے خاندان کی ریت ہے۔ نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین۔ بہت ماشاءاللہ، بہت میں شہادت حسین میں تھوڑی سی عرض بھی تو کرتا جو کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ کرونا وائرس آیا، ہم نے راشن کے تھیلے بنوائے، مولانا پتہ لگا فلانا ذمہ دار فلانے چودھری صاحب راشن کا تھیلا دے گا، پہلے تو اس نے گھر سے آواز دی، کیا کہتے ابا گھر کوئی نہیں، پھر اس نے دروازے پر آ کے کہا اچھا غریب کی بھی درخواسی، اور تیرے گھر کا کی حال ہے، تیرے کتنے بچے نے، کتنے دن تو روٹی نہیں کھاتی، اچھا لے جائے جا کھیلا تے کب بھی کریا کر، یہ خیرات اللہ منہ پر مارتے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کو بھتیجے کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بلایا، آؤ خیرات دینے کا طریقہ بھی دیکھو۔ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا بھتیجے مدینے کی فلانی گلی میں ایک فقیر رہتا ہے، ایک غریب رہتا ہے، میں عائشہ کو پتہ لگا 3 دن ہو گئے اس کے گھر میں کھانا نہیں پکا، یہ میرے راشن کی تھیلی تیار کر دی جا، اس کے گھر جا کے دیا، لیکن 3 باتیں یاد رکھنا، سب سے پہلے جانا اور جا کر اپنا تعارف نہ کرانا، تھیلی اس کے ہاتھ میں نہ پکڑانا، دینے کے بعد وہاں بیٹھنا کوئی نہیں، فوراً دے کے آ جانا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اما عائشہ کی گھر سے جو خیرات نکلی، آپ گئے اس فقیر کے گھر جا کے دے آئے، سلام کیا، اپنا تعارف بھی کروایا،
تھیلا اس کے ہاتھ میں نہیں دیا، تھیلا سرانے رکھ دیا، اللہ غنی. پھر دینے کے بعد اچانک آ گئے، وہاں بیٹھے کوئی نہیں، سیدھے مائی کے دروازے پر، سیدھے امی کے دروازے پر آئے. اماں جیسا آپ نے کہا تھا میں ویسا ہی کرایا، لیکن میری اماں جان مجھے بتا تو صحیح، ہاتھ میں کیوں نہ پکڑانے دیا، اماں سلام کیوں نہ کرنے دیا، بیٹھنے کیوں نہ دیا. فرمایا دنیا کا دستور ہے، اگر جا کے تو اپنا تعارف کراتا کہ نبی کی بیوی نے بھیجا ہے، میری خالہ جان نے بھیجا ہے. اللہ اکبر. آج اس کے حالات نیچے ہیں، کل اس کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اگر پتہ لگ جاتا کہ میرے گھر سے آٹا گیا تب اس کے گھر میں روٹی پکی، میرے گھر کے پاس سے گزرتا، نظریں جھکا کے گزرتا، اس کے ہاتھ میں کیوں نہیں پکڑایا، اما ہاتھ میں کیوں نہیں پکڑانے دیا. فرمایا اگر اس کے ہاتھ میں پکڑاتا تو دینے والے کا ہاتھ اوپر ہو جاتا، لینے والا شرمندہ ہو جاتا. اما جان تجھے بیٹھنے کیوں نہیں دیا؟ فرمایا تو بیٹھتا جب وہ میرا نام نہیں جانتا، تیرا تعارف نہیں جانتا، تو وہ تھیلا ہاتھ میں لیتا اور کہتا اللہ اس کا بھلا کرے، اللہ اس کا بھلا کرے. فرمایا سن بتیجے، پھر خیرات کا بدلہ مجھے دعا سے مل جاتا، اس لیے میں نے تجھے رکنے نہیں دیا کہ وہ دعائیں دے گی تو خیرات کا بدلہ لے آئے گا. اما پھر کیا کرتا؟ فرمایا خیرات اس کے حکم سے میں نے دے دی، اللہ کی عزت کی قسم ہے خیرات کا بدلہ میں نے دعا سے نہیں لینا، عرش والے خدا سے لینا. سبحان اللہ. سیدہ زینب رضی اللہ عنہ جب کربلا کے میدان سے واپس آئی، جو معاملات ہوئے میں گہرائی میں نہیں جانا چاہتا. آل رسول کٹ تو گئے لیکن اپنی زندگی کو نمونہ بنا کے پیش کر کے چلے گئے. سیدہ زینب جب خاندان کے پاس آپ ساتھ ساتھ واپس آئی، امام زین العابدین سے پوچھا بیٹے یہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ ایسا آل رسول پہ ظلم ہوا، اللہ اکبر، اپنے گھر کا پتہ ہی بھول گئے. اما تجھے نہیں پتا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے ہمارا گھر آ گیا، نانے کا روزہ آ گیا، گنبد خضرا سے کے ساتھ ٹکرانے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہمارے چہروں پہ پڑ رہی ہے. کہاں اما نانے محمد کا روزہ آ گیا. پھپھی زینب پردے میں تھی، کہنے لگی جاؤ مجھے نانے کے روزے پہ لے جاؤ. امام زین العابدین بتلاتے رہے، حضرت زینب حضور کے روزے پر آئی. اللہ اکبر. میرے عزیزو، ماں دنیا سے چلی جائے، ابا دنیا سے چلا جائے، زیادہ پیار کرنے والا دنیا سے چلا جائے، جب میرے عزیزو انسان پریشان ہوتا ہے، زندوں کو بعد میں یاد کرتا ہے، مروں کو پہلے یاد کر کے روتا ہے. اے میری ماں تو چلی گئی، اے ابا تو چلا گیا. سیدہ زینب بھی انسانی فطرت ہے، حضور کے روزے کے پاس کھڑو کے کہنے لگی دادا، اللہ اکبر، دادا جان پورا خاندان لے کے گئی تھی، دادا جان گلشن نبوت کا پورا گلدستہ لے کے گئی تھی. اللہ کے رسول انہیں حیا نہ آیا، تیری امت نے ایک ایک کر کے ذبح کر دیا. جھولی جھاڑ کے دکھائی. پھپھی ابا کیا کر رہی ہے؟ کہ جھولی جھاڑ کے دکھا رہی ہوں کہ دادا جان تیرے دین کی ترقی کے لیے ہم نے سارا خاندان قربان کر دیا، ہمارے پلے کچھ نہیں رہا. جو چھوڑنے کے لیے وہ حافظ بلکہ نعمان بن بشیر یا دوسرے صحابی آئے تھے، اللہ اکبر، چیخے مار کے رونے لگ گئے. پھپھی زینب نے پوچھا زین العابدین یہ کیوں رو رہا ہے؟ ہمارے ٹکڑے سن کے رو رہا ہے. ساتھ والی بہن سے کہنے لگی ہمارے گھر کا دستور ہے، ہمارے پر جو کوئی احسان کرے ہم احسان کا بدلہ نہیں رکھتے. یہ ہمیں وہ حافظ بن کے مدینے سے کربلا سے لے کے آیا، اس نے ہمیں وضو کروائے، اس وضو کے پانی کا انتظام کیا، پینے کے پانی کا، راستے میں ہمارے کھانے کا، ہمارے پردے کا، ہماری قضائے حاجت کا، ہماری سواریوں کے آرام کا انتظام کیا. آج آل رسول کے دروازے سے خالی چلا جائے غیرت گوارا نہیں کرتی. حضرت زینب نے اپنے ہاتھ کی طرف نظر ڈالی، ایک کنکر جو ابا کی نشانی تھا، حضرت زینب نے وہ اتارا اور قاصد سے کہا لے اللہ تیرا بھلا کرے، ہمارے پاس اس کے علاوہ دینے کے لیے بچا کچھ نہیں. کیوں؟ حشام بن ملک کا زمانہ ہے. حشام بن ملک کا بیت اللہ شریف میں آیا، بڑا شاہانہ لباس، بڑی اعلیٰ درجے کی خوشبو لگا کر اس نے کہا لوگ مجھے دیکھیں گے وقت کا بعد سے ہٹو بچوں کے نعرے لگیں گے، میں حجر اسود کا جا کے بوسہ دے آؤں گا. جب یہ حجر اسود کے بوسے کے قریب آیا لینے کے، کسی نے کونی ماری، کسی نے دھکا دیا، دور جا کے گرا.
اتنے میں تھوڑی دیر بعد مرحبا مرحبا کی آوازیں بلند ہوئی. مڑ کے دیکھا حسین کا بچڑا امام زین العابدین آ رہا تھا. قیمت والا لباس پہن کر ننگے پاؤں آ رہا تھا. ہر عاشق ساتھی نے دیکھ کے راستہ چھوڑ دیا اور پھر آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا, ایک طرف کھڑے ہو گئے. اس وقت فرزدق شاعر پاس کھڑا تھا. ملک بن شام بن ملک سے کہنے لگا جانتا ہے یہ کون ہے؟ کہنے لگا نہیں. جان بوجھ کے کہہ دیا. کہا تو کہاں جانے گا, ان کی عزت تم نے داؤ پر لگا دی. ہاں فرزدق کو کہنے لگا تو جانتا ہے؟ کہاں میں جانتا ہوں. کگرائل کا تعارف, اللہ کی عزت کی قسم ہے جب یہ مکے کی گلیوں سے چلتا آ رہا تھا کوئی پہاڑ ایسا نہیں تھا جو جھکے انہیں سلام نہ کر رہا ہو. جب یہ حرم پاک میں داخل ہوا اس کے چہرے کی چمک سے حرم روشن ہونے لگا. جب اس نے حجر اسود کا بوسہ دیا ہماری آنکھیں دیکھ رہی تھی, حجر اسود اس کے ہونٹوں کا بوسہ لے رہا تھا. یہ نبی کا نواسے کا بیٹا امام زین العابدین ہے. بادشاہ کو غصہ آیا, فرزدق شاعر کو گرفتار کر لیا. امام زین العابدین کو پتہ لگا, آپ نے 10,000 درہم اس کی خدمت میں بھیجے. اس شاعر نے کہا کہ میں نے تمہاری نوکری, میں نے تمہارا مراسی, میں نے تمہاری نوکری پیسوں کے لیے نہیں کی, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, روزے والے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے کی. 10,000 درہم اس نے واپس بھیج دیے. امام زین العابدین کو پتہ لگا, اس نے پیسے واپس بھیج دیے. 10,000 اٹھائے اور میں جا اسے دے آ اور منت کر کے کہہ دینا, ہاتھ جوڑ کے کہہ دینا کہ 10,000 تجھے رکھنے پڑیں گے. اب آل رسول ہے, ایک مرتبہ اللہ کے نام پر گھر سے کوئی چیز نکال دے, قیامت تو آ جاتی ہے, وہ چیز پلٹ کر دوبارہ ہمارے گھروں میں نہیں آتی ہے. اللہ اللہ بے شک. کہ قاصد کہنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں, یہ کنکڑ میری ماں کی نشانی ہے, لے جا تاکہ کل قیامت کے دن نانے کے سامنے یہ نہ کہے کہ میں نے آل رسول پر احسان کیا. وہ محافی چیخیں مار مار کے رونے لگا. کہے زینب اس کا کیا کروں گا, کتنے دن استعمال کروں گا, کتنے دن رکھوں گا, سونا ہے آج نہیں کل ختم ہو جائے گا, قیامت کے دن سے ہوتے کوثر پر تیرے نانے کا سامنا کیسے کروں گا. وہ پھر زینب کہنے لگی پھر بتا کیا مانگتا ہے. بڑا ذہین تھا, بڑا عقل مند اور دانا نکلا. کہنے لگا دینا ہی چاہتی ہے تو آج وعدہ کر, قیامت کا دن ہوگا جب اہل البیت کو, آل رسول کو نانا جان حوض کوثر کی جام اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہوگا. اے زینب جب حضور کے حوض کوثر پر تو اجرام کوثر پی رہی ہوگی, اگر میری طرف میری نظر گھوم جائے, میدان معاشر کے اندر کہیں کھڑا میں تجھے نظر آ جاؤں, اپنے نانے کے پاس جا کر کان پہ کہہ دینا نانا جی اسے بھی پلا دو, حوض کوثر پلا دو. یہ وہ ہے جو ہمارے کوفے سے پردے بچا کے لایا, یہ وہ ہے جنہوں نے ہمارے وضو کے انتظام کرائے, جنہوں نے ہماری پیاس بجھائی. زینب رونے لگ گئی, کہنے لگی اس سے کیا ہوگا. اے زینب تجھے پتہ ہی نہیں کتنا بڑا میں تیرے سے سودا کر رہا ہوں, قیامت کے دن میں گناہگار کا تیرے نانے کی نہ زبان پہ نام آ جائے گا, خدائے پاک کی قسم میدان معاشر میں میرا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ اکبر. نو محرم الحرام گزر چکا, 10 محرم الحرام کی رات آئی. آج میرے عزیزوں میں آپ بازار ہے, کوئی ٹانگیں کھول رہا ہے, کوئی ٹانگیں جوڑ رہا ہے, کسی نے سونا ہے, کسی نے رونا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں تم سونے والوں میں شامل تو روزانہ ہوتے ہو, آج میرے عزیزوں شب جمعہ کی رات ہے, رونے والوں میں بھی شامل ہو جاؤ. اللہ اکبر. کچھ نہیں جائے گا, گھر جا کے وضو کر کے عشاء کی نماز رہے گی تو اللہ کے واسطے پڑھ لو, ورنہ سونے سے پہلے 2 قیام اللیل پڑھ لینا اور تو بستر پر بیٹھ جانا, آنکھیں بند کر کے درود پڑھتے پڑھتے سو جانا. کیا پتا بستر بھی معطل ہو جائے, سینہ بھی مدینہ بن جائے. 10 محرم الحرام کی رات ہے. اللہ اکبر. حضرت حسین پوچھ رہے ہیں آؤ تمہیں چاچے اور بھتیجے کی محبت کی داستان سناؤں. ان پورے 15 دن میں آپ نے ٹی وی پر, آپ نے موبائل کی فیس بک پر کربلا کے واقعات سنے ہوں گے. آؤ میں تمہیں کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کی رات میں ایک تائے چاچے کے بیٹوں کی بحث سناؤں. اللہ اکبر. حضرت حسین نے مڑ کے دیکھا, وصیت کرنے اپنے خاندان والوں کو, آپ نے مڑ کے دیکھا, وہ کہہ رہا پہلے میں جاؤں گا, وہ کہہ رہا پہلے میں جاؤں گا. آپ نے فرمایا شہزادو وہ جنتی شہزادو, میرے نانے کے گلشن کے قیمتی پھولوں کس بات پہ الجھ رہے ہو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بیٹا علی
چچا کہنے لگا ابا کل میدان میں پہلے میں اتروں گا. حضرت حسن کا بیٹا قاسم کہنے لگا چچا پہلے میدان میں اتروں گا. آپ نے فرمایا بیٹے امت بڑی ظالم ہے, اگر تو کٹ گیا میرا بچ گیا قیامت تک لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے. لوگ کہیں گے اپنے بچا گیا, بھائی کے لٹوا گیا, میں ایسا نام نہیں کروانا چاہتا, میرے کو جانے دے, تیری زندگی رہی, بچ گیا, ورنہ تم بھی نانے کے دین پر قربان ہو جانا. حضرت قاسم اٹھے, حضرت حسین کی گودی میں ہاتھ رکھ دیے اور رو کے کہنے لگے چچا اگر میرا ابا مجھے وصیت نہ کرتا میں علی اکبر کو پہلے بھیجتا. حضرت حسین کی آنکھوں میں بھائی کا نام سن کے آنسو آ گئے, اپنے بھائی کی یاد کربلا کے میدان میں تازہ ہو گئی. اور میں قاسم بول بول میرے بھائی حسن نے کیا کہا تھا, چچا اللہ اکبر, پہلے دنوں کی بھلے دنوں کی بات ہے جب نانے کی امت ہمیں مجرم بنا کے کربلا کے میدان میں لائی تھی. چچا بھلے دنوں کی بات ہے جب لوگ ملک شام سے دائیں بائیں سے لوگ ایران عراق سے لوگ ہمارے چلوں کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے, اس دن کی بات ہے. اللہ اکبر چچا یہ وہ دن ہے جب میں مدینے کی گلی کے اندر مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا کھیلتا تھا. عصر کی نماز کے بعد نانے کے ساتھ نانے کا یار خاص ابو بکر آیا, اس نے مجھے گودی میں اٹھا لیا. حضرت علی کہنے لگے اے ابو بکر بغال تک آ گئے, یہ بچہ تیرا نہیں یہ بچہ میرا ہے. حضرت ابو بکر کہنے لگے ہاں یہ بچہ میرا نہیں تیرا ہے, لیکن کیا کروں اولاد تو تیری نظر آ رہی ہے لیکن اس میں صورت محمد رسول اللہ کی نظر آ رہی ہے. اللہ بے شک یہ ان دنوں کی بات ہے جب نانا جان گھر میں آئے, میری بہن زینب, میں حسن اور حسین, ابا جان ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے. میرا ابا داستان سناتا ہے ہمارا نانا آیا, اس طرح آ کر سجدے کی حالت میں جھک گئے. میری ابا بہت سی خانے میں تھی. میرے نانا جان نے یوں کیا اور یوں کر کے فرمایا بیٹے اونٹ کی سواری کرو گے. اپنی جان دوڑتی آئی, میرے نانا ابو کا ہاتھ پکڑا, کہ اٹھ جا, مکے والوں نے پہلے تجھے تھوڑا تک کیا, جسم تیرا پتھر کھا کھا کر نولہان ہو کے زخمی ہوا پڑا ہے. ابا جان یہ بچے یہ تو عادت ہے, یہ تو بحث کریں گے, یہ تو لڑیں گے, یہ تو ضد کریں گے. آپ نے فرمایا فاطمہ پر ہٹ جا, یہ جنت کے پھول ہیں, انہوں نے دنیا کے اندر جنت کے پھولوں کی خوشبو سونگھ لی ہو, میرے نوازوں کے سر کے بالوں کو سونگھ لے. اب بیٹے اونٹ کی سواری کرو گے, یہ ابا جان کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا, پورے کمرے کا چکر لگوایا,